بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ مجھے بچپن سے باریک بینی سے مطالعہ کرنے اور مختلف علوم کی رمزوں کو سمجھنے کا شغف رہا ہے۔ بچپن سے کتابوں سے لگاؤ تھا۔ ہر شعبہ زندگی کے موضوع کو اپنے مطالعے میں شامل کیا، مذہب سے لے کر فلسفے تک، تاریخ سے لے کر عابدیوں تک، مسلم لکھاریوں سے لے کر غیر مسلم لکھاریوں تک، ہر موضوع، ہر مشہور لکھاری کو پڑھ ڈالا۔ یہ جستجو کی دوڑ جاری تھی کہ میرا ناطہ درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ سے جڑا۔ میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دیوانگی سوار تھی، ایک جنون تھا۔ ساتھ میں نے کلید اعظم کا عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جب بھی جس چیز کو طرف توجہ کرتا، اس کے اسرار و رموز مجھ پر کھلنا شروع ہو گئے۔ اسی دوران میں نے نماز کے بعد دعا مانگنی شروع کر دی اور سارا دن میں کلید اعظم والا عمل، اول 3 بار درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، 1 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، 3 بار سورہ اخلاص ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور آخر میں درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ 3 بار پڑھتا۔ کتابوں کا علم اس علم سے ہٹ کر تھا۔ کتابوں سے جو میں نے سیکھا اس سے مجھے نفع ہوا، لیکن یہ ہے کہ جو درود شریف اور کلید اعظم کا علم تھا وہ انوکھا بھی تھا، وہ منفرد بھی تھا، وہ علم نافع بھی تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میں نے حروف کی طرف توجہ کرنا شروع کی۔ حروف کیا ہیں؟ ان کی ظاہری معنی کیا ہیں؟ ان کے باطنی معنی کیا ہیں؟ ان کی شکل و صورت اور ان کا نزول، ان کی تاثیر کیا ہے؟ جو عربی کے حروف تاجی ہیں الف سے لے کر یا تک، ان کے بارے میں تفکر کرنے لگا، ان کے بارے میں سوچنے لگا۔ جب میں نے کتب کے حوالے سے معلومات کی تو اس حوالے سے مجھے کوئی خاص کتاب نہ مل سکی، اور ان کے حروف کے پیچھے جو موجود آوازوں کا نظام ہے ان کے بارے میں مجھے جستجو ہوئی، حتیٰ کہ حروف ہماری زندگیوں پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ یقین جانیے میں یہ درود شریف اور کلید اعظم کا یہ عمل پڑھتا رہتا، توجہ دھیان دیتا کہ یا اللہ مجھ پر حروف کا علم کھول دے۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد مجھ پر حروف کا علم کھلنا شروع ہو گیا۔ میں نے حروف پر لکھنا شروع کر دیا۔ حروف تہجی کے 28 حروف پر میں نے تفصیلی لکھا، الف سے لے کر یا تک، تمام حروف کی الگ الگ تاثیر، کمال، مقام، طاقت کو بیان کیا، یہاں تک کہ الحمدللہ میں نے علم الحروف کے موضوع پر ایک خوبصورت کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام حروف تہجی کے سربستہ راز رکھا، اور انشاءاللہ وہ جلد آپ تک پہنچے گی، مارکیٹ کے اندر انشاءاللہ جلد آئے گی۔ اور جہاں تک میں نے نچوڑ نکالا ہے حروف تہجی کے موضوع پر، حروف کے علم کے موضوع پر، پوری دنیا کے اندر 100 کے قریب بھی ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے حروف کی دنیا کو کھولا ہو، اور سب سے زیادہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کے بعد حروف تہجی کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ اس کے بعد جو حروف تہجی کا سب سے زیادہ علم ہے وہ اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پاس ہے۔ تو اگر ہم اس علم کو کھوجنا چاہیں، اس علم کو سیکھنا چاہیں، تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ یہ سب اس عمل کا فیض ہے، درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلید اعظم کے عمل کا فیض ہے، جس کی بدولت مجھ پر راز کھلا۔ پھر میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف توجہ کرنا شروع کر دیا، اللہ سے مانگنا بھی شروع کر دیا، اعمال بھی کرتا رہا۔ تیسرا کلمہ درود شریف استغفار صبح پڑھتا، اسی طرح شام کو پڑھتا، پھر سارا دن میں کلید اعظم کا عمل اور درود شریف پڑھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اس عمل کی برکت سے، اور مجھ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے راز کھلے، جس کو میں نے لکھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے رازوں پر مشتمل تحریریں ایک کتاب کی شکل اختیار کر گئے۔ اس کتاب کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اسرار و رموز رکھا گیا ہے، اور یہ کتاب پرنٹ ہو چکی ہے، انشاءاللہ جلد آپ تک پہنچ جائے گی۔ جو حضرات منگوانا چاہیں تو مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، فیصل بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ درویش نامہ کے ایڈیٹر ہیں، اور ان کا نمبر جو پہلے ہماری کتاب درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرشمات اور درود ابراہیمی کے مشاہدات جو کتاب پرنٹ کر چکے ہیں اور پبلش کروا چکے ہیں ہم، اس پر ان کا نمبر درج ہے، تو ان سے بھی کتاب آپ منگوا سکتے ہیں۔ پورے پاکستان کے اندر ڈیلیوری بھیجنے کا ایک سسٹم ہے، تو آپ ان سے رابطہ کر کے کتاب منگوا سکتے ہیں۔ خیر، پھر میں نے انسانی جسم کی طرف توجہ کرنا شروع کی، تو مجھ پر انسانی جسم کے راز کھلے، جن کو میں نے تحریری شکل دینا شروع کر دی، جو بعد میں انسانی جسم کے انوکھے رازوں پر مشتمل کتاب کی صورت میں سامنے آئے۔ اس عمل کی برکت سے علوم مجھ پر کھلے ہیں، اس عمل کی برکت سے راز مجھ پر آشکار ہوئے ہیں۔
اس عمل کی برکت سے ناموں کے راز مجھ پر کھلے ہیں، اس عمل کی برکت سے خوابوں کی تعبیریں مجھ پر کھلی ہیں۔ اس درود شریف کے اندر موجود رازوں، نعمتوں، فیض سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا۔ جن علوم کی تلاش میں میں نے سالہ سال مطالعہ کیا، اس سے مجھے نفع ہوا لیکن بہت کم، جبکہ اس عمل کی برکت سے مجھے بہت نفع ہوا اور علوم مجھ پر کھل کر آشکار ہوئی۔ الحمدللہ میں نے اسماء الہی پر کتاب لکھی ہے، میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 2 خوبصورت کتابیں تالیف کی ہیں۔ درود شریف کی برکت سے علوم کی بارش ہوتی ہے، درود شریف کی وجہ سے سوالات کے جوابات ملتے ہیں، درود شریف کی برکت سے کائنات کے راز انسان پر کھلتے ہیں، درود شریف کی برکت سے ظاہری دنیا کا علم حاصل ہوتا ہے اور ساتھ باطنی رازوں سے بھی آشنائی ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی علوم سیکھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ شرح صدر ہو تو آپ صبح شام 3 کلمہ درود شریف استغفار پڑھیں، ایک تسبیح، اس کے بعد آپ 1 نصاب کلید اعظم کا پڑھیں، اس کے بعد آپ درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ کو ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں۔ 3125 بار پڑھ لیں روزانہ تو بہترین ہے، آپ 40 دن کے اندر 1.25 لاکھ پہ مکمل کر لیں گے۔ تو اس کو پڑھتے رہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایسے ایسے آئیڈیاز آئیں گے، آپ کو ایسے ایسے راز ملیں گے کہ جو نہ کسی کتاب میں آپ نے پڑھے ہوں گے، نہ کسی سکالر سے سنے ہوں گے، اور وہ ایسے قدیم، ایسے منفرد، ایسے بہترین، ایسے باکمال راز ہوں گے جو پہلے کسی پر نہیں کھلے ہوں گے، اور جب آپ ان کو محفل کے اندر بیان کریں گے تو لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیسا انوکھا علم ہے، یہ کیسا کمال کا علم ہے، اور یہ کیسی طاقتور گفتگو ہے، یہ کیسے طاقتور الفاظ ہیں، اور یہ کتنی مستند معلومات ہیں۔ تو درود شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے رازوں کا خزانہ رکھا ہے، درود شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم لدنی کو رکھا ہے، درود شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے کشف کو رکھا ہے، درود شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے روحانیت کے رازوں کو رکھا ہے، اور یہ جو چھوٹے موٹے علوم کا نظام ہے یہ تو بہت آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے، اور اگر آپ شرح صدر چاہتے ہیں، علوم کی بارش چاہتے ہیں تو آپ درود شریف سے محبت کریں، کلید اعظم سے محبت کریں، یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ پر علوم کی بارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدات کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ درود شریف کی محبت کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اگلی ایپیسوڈ میں مزید درود شریف کے مشاہدات پر بات ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔